بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 19 مئی سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج خبریں ہیں کافی اچھی اور ان خبروں کا تعلق حکمراں جماعت سے بھی ہے اور اپوزیشن سے بھی ہے، اور نیب ایک دفعہ پھر کافی متحرک ہونے جا رہے ہیں اور بڑوں کو پکڑنے کی تیاری ایک بار پھر ہو گئی ہے۔ اور وہ تیاری ہوئی ہے جناب 2-3 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو میں بتا دوں کہ شوگر کرائسس، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل وہ چل رہی تھی اور فورنزک آڈٹ چل رہا تھا شوگر کرائسس کا، شوگر سکینڈل کا، اور اس میں رپورٹ آ گئی ہے اور رپورٹ میں وہ رپورٹ خوفناک ہے سب کے لیے ہی، خواہ وہ حکومتی سائڈ پہ بیٹھے ہیں یا اپوزیشن سائڈ پہ بیٹھے ہیں، سب کے لیے خوف زدہ کرنے والی رپورٹ ہے۔ اور اس میں کافی، ایک تو بتا دوں کہ اس میں کسی کو بھی معصوم قرار نہیں دیا، خواہ وہ حکومتی سائڈ پہ ہیں یا اپوزیشن کی سائڈ پہ ہیں، کسی کو بھی۔ اس رپورٹ سے پہلے، یعنی کہ مزید خبر سے پہلے، یہ آپ کو بتا دوں کہ واجد ضیاء صاحب ہیں کیا اس کمیشن کے سربراہ تھے، DGFIA ہیں، اور یہ وہی واجد ضیاء صاحب ہیں جنہوں نے پاناما انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی تھی، اور اس کے بعد دیکھ لیں اس کے نتائج کیا نکلے تھے۔ آج تک اس کے اثرات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں پہلے تو ابتدائی رپورٹ آئی جس میں پتہ چل گیا، جس میں شوگر ملز اونرز کی طرف سے کہا گیا، جناب دھمکیاں شنکیاں بھی دی گئی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا، واجد ضیاء صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے بعد اس میں اس میں سارا جو سبسڈی دی گئی تھی وہ بھی ایکسپورٹ امپورٹ سارے اس میں ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا تھا کہ جناب یہ 2 نمبری ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ اس میں خسرو بختیار صاحب کا نام تھا، جہانگیر ترین صاحب کا نام تھا، اور چودھری برادران کا نام تھا، پھر کچھ اور شوگر ملز تھیں ان کے اونرز کے نام تھے۔ مکمل طور پہ یہ کافی کچھ تھا۔ تو یہ چیزیں تھیں، جس کے بعد یہ رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ آئی تو پھر فورنزک آڈٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب تک وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا، ان کو بلایا گیا تھا۔ رزاق داؤد صاحب جو کہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں ان کو بلایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ شوگر ملز اونرز کو بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنے ڈائریکٹرز بھیجے تھے، ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے گئے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، 2 دفعہ بلایا گیا لیکن دونوں دفعہ وہ نہیں آئے، تو لہٰذا ان کی تو غیر حاضری لگا دی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سید مراد علی شاہ صاحب سب سے تیز آدمی تھے، انہوں نے خطرہ بھانپ لیا تھا جو اس وقت رپورٹ میں لکھا ہوا۔ تو رپورٹ پہلے 4 دن کی مہلت مانگی گئی، وہ وزیر اعظم نے آج نہیں دی، وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا کس چیز کی مہلت، اگر رپورٹ تیار ہے، اگر کل تک بھی تیار ہو سکتی ہے تو اس کو فائنل کریں۔ اور اب جناب صورتحال یہ ہے کہ رپورٹس تمام کی تمام تیار ہیں، اور عید سے پہلے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے۔ رپورٹس کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان سمپل سی بات ہے، اس میں کسی کو بھی معصوم قرار نہیں دیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ نہیں کہا گیا کہ جب معصوم نہیں قرار دیا تو ظاہر ہے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے، یہ مانا کہ سکینڈل بھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ اس میں ریکمینڈ یہ کیا گیا ہے کہ یہ ریفر کر دیا جائے قومی احتساب بیورو کو اور وہ ریفرنس فائل کرے۔ تو یہ ہے اس کا انجام جو ہونے جا رہا ہے۔ اب جب ریفرنس فائل ہوگا تو نیب نے اپنے طور پہ بھی اس کی کچھ نوک پلک سنوارنی ہے، اور خود بھی وہ انویسٹیگیٹ کرے گی۔ FIA کی تو اپنی رپورٹ ہے ہی ہے، جیسے پاناما میں تھا، پاناما کی اپنی رپورٹ تھی، پھر نیب کے پاس معاملہ آیا، نیب نے پھر اپنی جو لوازمات پورے کیے، تقاضے پورے کیے، اور اس کے بعد پھر ریفرنس فائل ہوئے تھے، اور ریفرنس فائل ہونے کے بعد جو نتائج نکلے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ ہی کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ رپورٹ
وزیر اعظم آفس میں نہ روکی گئی، جو کہ نہیں روکی جائے گی، کیونکہ میرے پاس آخری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں یہ کہا ہے کہ جو بھی رپورٹ آئے اس کی سفارشات پہ منوعاً تسلیم کرنی چاہیے، ان کو اس پہ عمل ہونا چاہیے، لہٰذا ان پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب آتی ہیں۔ تو یہ سارے کریکٹرز جو میں نے آپ کو گنوائے، شوگر ملز ظاہر ہے بنیادی جو ملبہ ہے وہ تو شوگر ملز اونرز پہ آئے گا، کیونکہ الزام یہ ہے کہ ایک تو سبسڈی غلط دی گئی اور غلط لی گئی، اور دوسرا الزام یہ ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو کہا گیا تھا، جو سٹاک شو کیا گیا تھا وہ نہیں تھا، جو صورتحال بتائی گئی تھی وہ ویسی نہیں تھی، لہٰذا یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور میں بتا دوں کہ یہ اماؤنٹ ہے 25 ارب روپے کی۔ اور ایک اگلی بات یہ ہے کہ اس دوران تحقیقات کے دوران یہ چیزیں بھی سامنے آئیں کہ کچھ فیک اکاؤنٹس بھی ہیں، کچھ بے نامی، فیک نہیں بلکہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں، جن میں زیادہ تر رقوم کی ترسیل ہوئی۔ جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ گڑبڑ نہیں کی جاتی، بلکہ یہ پیرلل ایک کیا کہنا چاہیے بے نامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ منی لانڈرنگ، اور تیسرا یہ کہ جو سٹاک میں چینی ظاہر کی گئی تھی اور جو ایکسپورٹ کے نام پہ سبسڈی حاصل کی گئی تھی اور پھر امپورٹ کے نام پہ کی گئی، وہ رعایتیں بھی غلط کی گئیں حاصل، کیونکہ وہ چینی پریکٹیکلی گئی ہی نہیں، بلکہ وہ افغانستان میں زیادہ شو کی گئی۔ وہاں افغانستان میں کوئی بھی چیز بھیجنے کے لیے آپ کو وہ ایل سی نہیں کھولنی پڑتی، اور اس کو زبانی کلامی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو جناب یہ خبر تھی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے برا وقت آنے والا ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اور کچھ اور رہنماؤں کے لیے بھی۔ شہباز شریف صاحب تو تقریباً دھر لیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب میں کسی قسم کی کوئی رعایت شاید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہ پکڑی گئی ہیں ساری، جو کہ بہت زیادہ مواد پکڑا گیا ہے، اور ان کو جو بریف کیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے، اس کے اکارڈنگلی کہ جناب یہ فٹ کیس ہیں سزا کے لیے، کیونکہ جتنے ایویڈنس اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ملازمین کے نام پہ جو اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، منی لانڈرنگ کی گئی، اور کروڑوں نہیں بلینز میں وہ اماؤنٹ ہے جو کہ ملازمین کے اکاؤنٹس میں ادھر ادھر کی گئی، تو وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے کل کہا تھا کہ جی میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں لڑوں گا۔ اس کا ظاہر ہے مخبر تو ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے پاس بھی سسٹم ظاہر ہے، اتنا عرصہ یہ خاندان اقتدار میں ہے تو بتا دیتے ہیں افسر۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جناب ان کا نام جو ہے وہ واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، ایف آئی اے کی واچ لسٹ میں ان کا نام۔ ای سی ایل میں بھی نہیں ڈالا گیا، ای سی ایل کے لیے زیر غور ہے معاملہ۔ اور اگر شہباز شریف صاحب جاتے ہیں ایئرپورٹ باہر جانے کے لیے، تو میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو روک لیا جائے گا اور ان کو ایئرپورٹ پہنچنے میں بتایا جائے گا امیگریشن کے وقت کہ جناب آپ کا نام واچ لسٹ میں ہے، لہٰذا آپ نہیں جا سکتے۔ اب ای سی ایل میں آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں بھی یہ بات ہوئی، ڈسکس ہوئی ہے، لیکن نام ابھی ڈالا نہیں گیا، لیکن زیر غور ہے۔ تو زیر غور ہے کہ کسی وقت بھی وہ ڈالا جا سکتا ہے جیسے ہی کوئی ان کے پاس اطلاع ملے گی۔ دوسری جانب ایک بار پھر مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جناب ہم حاضر ہیں، شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی ہے، انہوں نے کل سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا جی فریش الیکشن کروائیں، اور فریش الیکشن کے بغیر معاملہ ٹھیک نہیں ہونے، اور فریش الیکشن کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بھی پہلے سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، گورننس کا نظام صحیح ہونا چاہیے کہ کون سا نظام ہمیں چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 18ویں ترمیم ظاہر ہے گورننس اگر سسٹم چینج ہوگا تو وہ
امینڈمنٹ کے ذریعے ہو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر تو نہیں ہوگا. تو انڈائریکٹلی وہ یہ کنوے کر رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں اس معاملے کے لیے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، اس کو ووٹ دینے کے لیے، تو لہٰذا آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی ایک چل رہی ہے کہ جناب اگر آپ نے ترمیم منظور کروانی ہے، کانسٹیٹیوشن ریفارم لانی ہے، بلکہ پہلے لائی جائیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے اگلے الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد صاف شفاف غیر متنازع الیکشن کروائے جائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ والے غیر متنازع، غیر شفاف اور صاف اور غیر متنازع ہوں گے جس میں وہ ان کو اقتدار ملے گا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی ترامیم کرنے کے بدلے میں یہ چیزیں مانگی جا رہی ہیں کہ جناب ہمیں نیب سے ایک تو جان چھڑوائی جائے اور دوسرا الیکشن کروائے جائیں اور خان صاحب سے ہماری چھٹی کروائی جائے. تو جناب عید کے بعد کافی گہما گہمی ہوگی، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا کوئی موڈ نہیں ہے کوئی کیا کہنا چاہیے کمپرومائز کرنے کا. آج انہوں نے اپنا ہی ایک بندہ ان سے فائنینشیل پاورز لے لی ہیں، مالی اختیارات واپس لے لیے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے، کیونکہ ان کے خلاف بھی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے بھارت سے ادویات منگوانے کی، اور ایک دوسرا ہے کہ چائنا میں کوئی چیزیں بھیجی تھیں. یہ دونوں چیزیں. تو وزیر اعظم عمران خان عید کے بعد اپنی ٹیم میں بھی کوئی صفائیاں ستھرائیاں کرنے والے ہیں، ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں. دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جناب، انہوں نے بھی دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا. ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگ تنگ کر رہے ہیں اور کچھ وزارتوں میں کام ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جناب آپ تمام وزراء کی کارکردگی رپورٹ منگوائیں اور جو کرنا ہے وہ کر گزریں. تو انہوں نے رپورٹ منگوائی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی 5-7 وزراء جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی ہو سکتے ہیں اس سارے قضیے کے دوران.